بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور خصوصی پروگرام شان معراج کے عنوان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں علماء اسکالرز اور ہمارے شناخواہ حضرات موجود ہیں۔ تاریخ عالم میں ایک ایسا واقعہ اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقعہ جسے واقعہ معراج ہم کہتے ہیں، بلا شبہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر کوئی دوسری نہیں ملتی۔ انبیاء علیہ السلام میں دیکھ لیں آپ، تاریخ انبیاء میں، یا آپ دیگر حوالوں سے دیکھ لیں، تاریخ اسلام کا ہر واقعہ بڑا تاریخی واقعہ ہے بلا شبہ، اور ہر ایک کی بڑی بہت زیادہ جزیات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ تفصیلات مل جاتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ریفرنس مل رہا ہے۔ لیکن واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ جس کی سند ہمیں ملتی ہے قرآن کریم سے، جس کو بیان فرمانے والا اللہ رب العزت ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیں آپ، یا سورہ نجم میں پہلی سے لے کر 18ویں آیت تک واقعہ معراج ہی معراج نظر آ رہا ہے۔ بتدریج یہ سفر کیسے آگے بڑھ رہا ہے یہ آپ کو قرآن بتائے گا، یہ آپ کو قرآن کی آیات بتائیں گی کہ آیا واقعہ معراج ہے کیا اور اس کے مدارج کیا ہیں، کس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اس سفر عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ جو سفر ہے، یہ جو عظیم سفر ہے، کس انداز میں، کس پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کے جبریل امین ساتھ ہیں آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام سے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی آپ جماعت کرا رہے ہیں، آپ مقتدا ہیں، دیگر تمام انبیاء مقتدی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کو مختلف مشاہدات کرائے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو تمام جہانوں کی خبریں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں یہ عظمت انسانی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے، وہیں آپ علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر شانوں کی طرح، ویسے تو آپ کی شان وراء الورا ہے، دیگر شانوں کی طرح اس میں بھی آپ کی شان بہت منفرد نظر آتی ہے، بہت ممیز، بہت ممتاز نظر آتی ہے۔ اسی عظیم واقعہ معراج کے حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز و محترم عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز اسکالر اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں سید معاذ شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں آج کے اس محفل میں، اس پروگرام میں، اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جناب الحاج محمود الحسن اشرفی، قاری محسن قادری، محمد ثقلین رشید اور دانیال شیخ اجمیری۔ انہی کی خوبصورت آواز میں حمد رب جلیل شامل کریں گے، اور اس کے بعد سلسلہ کلام کو انشاءاللہ موضوع کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ
کے جنت کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جماعت کی آستینوں میں واہ واہ واہ، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ
فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج شان معراج میں ہم حاضر ہیں اور ممتاز و مقتدر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعہ معراج کو ہم دیکھتے ہیں تو ازرو قرآن کریم کس انداز میں واقعہ معراج میں ملتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی وعلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، آج کی اس شب کے حوالے سے میں آپ کو بھی، تمام علماء کرام کو، تمام نعت خواہ حضرات کو اور تمام جو بھی پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کو اس شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب معراج کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات کو اچھا فرما دے۔ آمین اللہم۔ جس رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہ تھا، انتہائی آسان تھا کہ اپنے محبوب کو رات کے قلیل حصے میں بلا لے، بے شک بے شک۔ تو ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا، بظاہر اسباب نظر نہیں آتے لیکن تو ہر چیز پر قادر بے ہے، شک بے شک تو کن فرمایا فیکون ہو جائے، بے شک تو کن فرما ہمارے حالات کو اچھا آمین فرما۔ اللہم۔ جو آپ نے اس حوالے سے قرآن کریم کا حوالہ دیا، تو قرآن کریم میں 2 مقامات پر رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اب اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، سارے معجزات اہمیت کے حامل ہیں، بے شک بے شک قابل قدر ہیں، اور ہر ایک معجزہ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن آپ کیا کہیے گا اس معجزے کے بارے میں کہ جس معجزے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود فرما دیا، اللہ اللہ اللہ، بے شک بے اور شک۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آنا اس کی اہمیت اور اس کی قدر میں اور اضافہ کرتا چلا بے جاتا شک ہے۔ بے شک۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ عارضی کتاب نہیں ہے کہ عارضی ہدایت مل گئی اس کے بعد قرآن ختم، ایسا نہیں ہے۔ تا صبح قیامت بے شک قرآنی احکامات جگمگاتے رہیں گے، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اس معجزے کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں ہے تو رہتی دنیا تک یہ معجزہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا رہے بے گا۔ شک بے شک۔ قرآن بھی ہدایت ہے اور یہ معجزہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور لوگوں کے لیے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اب جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیت کریمہ ہے، سورہ اسریٰ یا اسریٰ کہہ لیجئے، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور پہلی آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک۔ اچھا، اس میں یہاں جو ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے قلیل حصے میں، یہاں پر جو لیلن ہے نا، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کا پورا حصہ شامل نہیں تھا، قلیل، رات کے قلیل حصے میں ہائے ہائے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، ہائے ہائے، ٹھیک ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، کیا بات، تاکہ ہم اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس دور جدید میں اگر اعتراضات کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جس دور میں، اچھا آج کے دور میں کوئی اگر بات کرے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی سواری پر بیٹھ کر یا جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے جو ہے زمین کے مدار سے باہر نکل گیا، پھر وہاں سے کہیں بھی چلا گیا، تو آج کل کے دور میں تو یقین کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن یہ جہاز، یہ راکٹ، یہ ہیلی کاپٹرز، جتنی بھی سواریاں لے لیں، یہ اس دور میں نہیں تھی۔ اس دور میں نہیں۔ آج ہم 5th جنریشن میں ہیں، لیکن وہ دور تھا کہ جس میں سواریوں کے لیے جو ہے جانور استعمال ہوتے تھے۔ بالکل۔ تو اس دور میں اگر کوئی یہ بات کرتا
تو ایک دیوانے کی ایک بڑھ سمجھی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس دور میں فرما دیا کہ میرا بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی آیا، اللہ اللہ اللہ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر گیا، پھر آسمانوں پر جا کر ساتوں آسمانوں پر ہر مقام کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور رات کے اسی قلیل حصے میں واپس آ گیا۔ اس طرح واپس آیا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آپ اسلام کی ڈائریکشن دیکھیں کہ اسلام کس طرح ہمیں ماڈرن ایج کی طرف لے کر جا رہا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہوائی جہاز کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے کہیں جا سکتے ہیں آپ، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن آسمان کو پار کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی گئے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تو عظیم معجزہ عطا فرمایا، لیکن ان کے صدقے میں انسان کو بھی فرما دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من، یہ تو جو ہے انسان ان تمام چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ تمام چیزیں اس طرح پیدا کی گئی تیرے واسطے کہ تو مسخر کرتا چلا جا۔ اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ کروں گا کہ نجم اذا ہوا، یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی حضور نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اچھا، ہوا کا مطلب محبت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مصدر اگر ہم لے لیں ہویہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، اور اسی کو زبر کے ساتھ ہویہ پڑھیں تو نیچے سے اوپر جانا، یعنی میرا محبوب وہ ہے جو اس رات زمین سے آسمانوں پر بھی گیا، پھر وہاں سے نیچے بھی تشریف لایا۔ پھر کفار ایک اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے یا خدا نخواستہ گمراہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارے جو ساتھ رہنے والا ہے نا، اچھا صاحب کہتے ہیں وہ ساتھی جو ہمہ وقت ساتھ ہو، جس کی شب و روز آپ نے دیکھے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین گویا کہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کے شب و روز نہیں دیکھے، یہ بچپن سے لے کر اب تک تمہارے درمیان رہے، ہے کوئی جو ان کے کردار پر انگلی اٹھا سکے؟ ان کی ریاست، ان کی سیاست، ان کا بزنس سب تمہارے سامنے رہا، صادق و امین ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں نا، دلال کہتے ہیں خدا نخواستہ جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، لیکن غوا یہ کہتے ہیں سرکشی کو۔ فرمایا کہ نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ سرکش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا احترام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات سے کچھ کرتا بھی نہیں ہے، جو رب تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے وہی اس کے زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جو ایک محیر العقول واقعہ ہے انسانوں کے لیے، اور سبق ملا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ میں شعر بدایونی نے کہا تھا کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا از روح قرآن۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات شامل کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ۔ شان معراج میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت اہم رات، بہت مبارک رات، اور اس مبارک رات کا مبارک ذکر علماء حضرات کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اب کہ آیا یہ جو سفر ہے، سفر معراج، کس سال ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمائے دیگر معجزات میں اس سفر معراج کی جو اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوچھتے کیا ہوا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، آپ کے سارے معجزات سبحان اللہ باکمال، اور بالخصوص معراج
تو ویسی جیسے معراج کا مطلب معراج جو ہے وہ عروج کا اعلیٰ، عروج کا اعلیٰ سیڑھی ہے، بلندی کی سیڑھی. تو جس طرح معراج کا لفظ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بتا رہا ہے کہ عروج کی سیڑھی ہے، تو ایسے ہی حضور کا یہ معجزہ بھی واقعی عروج کی سیڑھی بن کر ثابت ہوا. اور میں آگے اس پہ گفتگو کرتا ہوں. سیرت میں اس کی اہمیت ہمیں واقعی ایسی نظر آتی ہے کہ واقعی معراج ہمیں اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہر پہلو سے معراج ہی نظر آتی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس پہ گفتگو کرتا ہوں. پہلے میں اس بات کی طرف آ جاؤں کہ جو آپ کے سوال کا جزء اول ہے کہ کس سال ہوئی، اس بارے میں اختلاف ہے. جب ہم کتب حدیث اٹھاتے ہیں، کتب سیرت اٹھاتے ہیں، کتب تاریخ اٹھاتے ہیں، تو اس بارے میں کافی اختلاف ہے. 10 اقوال ہیں کہ معراج کب ہوئی ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو خاتمۃ الحفاظ ہیں، انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ عام الحزن، یعنی جس سال ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اس سال کے بعد بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی 10 سنہ نبوی کے بعد 11 سنہ نبویہ میں بیعت عقبہ سے پہلے جو ہے وہ معراج ہوئی ہے. یہ راجح قول ہے. یہ تو بات ہو گئی قول کی. اب سیرت النبی میں اس کی اہمیت کی. اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی ہے، اس معراج سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ آپ سارے دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے کتنی ایفرٹس فرمائی ہیں، جو آپ نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. تو اس کا جو ظاہری نتیجہ تھا، ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ مین پاور کتنی کم تھی، افرادی قوت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. پھر ساتھ جو ریزسٹنس ہوئی، جو مزاحمت ہوئی، اور سرکار علیہ السلام تو کتنے حریص ہیں بھلائی کے، جس کا خود قرآن میں ذکر ہے اپنی امت کے لیے. اور لیکن اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں اس طرح ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی جس طرح کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے تھی. تو آپ کا قلب اقدس جو ہے وہ حزین تھا. پہلے ہی وہ تکالیف، مشقتیں، کلفتیں، دعوت کا اس طرح قبول نہ کیا جانا ظاہری طور پر. پھر اس کے بعد شیب ابی طالب، وہ جو ظاہری جو ظلم ہوا، ستم ہوا. پھر مشفقہ زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قدم بقدم ساتھ رہیں، ان کا بچھڑ جانا، ان کا اس عالم سے عالم آخرت کی طرف تشریف لے جانا. پھر مشفق اور مہربان چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو جانا، ان کا سایہ سر سے اٹھ جانا. یہ ساری مصیبتیں، کلفتیں اب سرکار علیہ السلام کو معراج کرا کر پہلے تو محبوب کی دل بستگی کا سامان کیا گیا. یہ محبوب کی دل جوئی کی گئی کہ محبوب کی دل جوئی کے لیے معاملہ ہوا. اپنا وصل نصیب کرایا محبوب کو اس عالم میں، اس دنیا کے اندر. یہ شرف صرف آقا و مولا علیہ السلام کو حاصل ہوا، ہمارے آقا و مولا کو، کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا اور 2 مرتبہ دیدار کیا. باقی تو آخرت میں دیدار کریں گے، یہاں دیدار کیا. ایک تو یہ محبوب کا جو وصل ہے، دل جوئی، دل بستگی. دوسرا یہ ہے کہ اس معراج کو آپ دیکھیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطہ تحول ہے. معراج سے پہلے کے حالات دیکھیں اور معراج کے بعد کے حالات دیکھیں، کتنی تیزی سے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. بیعت عقبہ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ آ کر بیعت کر رہے ہیں. پھر مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے. اب غزوات شروع ہو رہے ہیں اور فتوحات کا سیلاب ہے اور انتہائی قلیل وقت کے اندر پے در پے لگاتا ہے، اور لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بگوشے اسلام ہو رہے ہیں، اور آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ معراج جو ہے، یہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ پیغام آ رہا ہے معراج سے محبوب کو، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو یہ ہے اس کی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اہمیت. اور دوسرا ہمارے لیے پیغام، وہ جو اقبال نے کہا، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. کہ ہمت اگر کوئی کرے، تو دوسرے کا اقبال نے یہ بھی کہا، یزداں بکمندہ ور ہے ہمت مردانہ، یعنی کوئی اگر ہمت کرے، ہمت کا ثبوت دے، تو وصل مولا کر سکتا ہے اس عالم میں. یعنی تسخیر کائنات کو بھی کی تسخیر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس کی رضا پانا اور اس کے وصل سے شاد کام ہونا، اس طرف بھی اشارہ ہے. بہت عمدہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے بیان فرمایا واقعہ معراج کے حوالے سے. اب میں جاننا چاہوں گا کہ واقعہ معراج کا تعارف اور اس کے مراحل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف ریلیجیس اسکالر سید معاذ شاہ صاحب. شاہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، اس کا تعارف اور اس کے مراحل پر کچھ روشنی ڈالیے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تو جو بھی حاضرین ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ابھی کنیکٹڈ اس اسپیشل رات پہ،
اتنا میں کہتا ہوں، ایک تو میں اسکالر اتنا تو اپنے آپ کو کریڈٹنگ، ابھی بھی طالب علم ہوں اور ابھی بھی ہمیں سیکھنا چاہیے جب تک آخر ہمیں سانس نہیں ہو. ٹھیک. تو اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے جو ہے شروع کیا تھا، بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی. آئی تھنک اس کے اوپر بس ایک پوائنٹ میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل کی جو ڈسکشن بھی کبھی ہوتا ہے اس حوالے سے، اسراء اور معراج کے حوالے سے کہ اس کی حقیقت، یہ میں یقیناً بتا دوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس کی حقیقت پہ آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. کس طریقے سے ہوا ہے وہ طریقہ شاید جو ہے اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں، لیکن حقیقت جو ہے اسراء المعراج کی کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا. جو آج کل کے دور میں ایک ڈسکشن چلتا ہے، تو یہ بات واضح طور پہ، کیونکہ اس کے اندر کچھ ڈیبیٹ چلتا ہے اس حوالے سے کہ کس طرح ہوا، کس طرح سے جسم میں ہوا، نہیں ہوا، لیکن اس کی حقیقت کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات اس میں بہت کلیئر ہو، آئی تھنک ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہ جو مین جو ہے کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ان کے جو ہے ایک ساتھی ہوتے ہیں اس جرنی میں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ کون سا ایک بڑا ساتھی جو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جائے. پھر جو یہ پہلے مرحلے میں جو کس کو کہتے ہیں اسراء جو ہے، وہ پھر وہاں جاتے ہیں اوبیسلی جروسلم میں، جہاں پہ ہم مسجد الاقصیٰ کے اندر، اور اس کا جو امپورٹنٹ جو بہت ساری اس کے اگر آپ تفسیر اور مفسرین اور ان کے جو حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں تو کافی ڈیٹیلز ہیں، لیکن جو خاص اس کے اندر چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا ایک وہ جو ہے ایک رتبہ دیا دوسرے نبیوں کو. اب آپ یہ ضرور یاد رکھیے، میں تو وہ کہتا بھی ہوں اس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور پھر کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. جی جی. تو یہ کہنا تھا، اب یہ ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، واہ واہ واہ، کیونکہ ان کی امامت تھی اس میں، اور ہمیں اس طریقے سے جو ہے یہ اسلام اور دعوت اسلام اس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ یہ اسی سیریز میں آتے ہوئے وہی میسج تھا کہ توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے بلیف کرنا انہی کے اوپر. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ نبوت کے سارے لیڈرشپ کے یہ ایک ساتھ. اگین جنہوں نے مینشن کیا تھا معراج، اس کا جو ایک سیڑھی ہے، اور اس طریقے سے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایسی سیڑھی تھی جس کے اندر کچھ حدیثوں میں کہتے ہیں کہ ہر دائیں بائیں پہ جو ہے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں راستہ تک. وہاں پہ پھر دوسرے مرحلے میں جب معراج میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پھر سارے نبیوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. پھر آف کورس جو فائنل لمحہ ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام سے یہاں تک وہ ہے، اور جو اس کے اندر حدیث شریف میں لکھا ہوا ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اس کے برانچز اس قسم کے تھے کہ آپ کو جو ہے ہزاروں سال نکل جائیں گے، جہاں پہ گھوڑے کے دوڑ کے نیچے جو ہے پتے ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاتھی کے پتے کے سائز کے جو کان ہے اس حساب سے. تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نازل ہوتا ہے جو چیزیں، انکلوڈنگ جو نماز ہے اس کے اوپر شاید بعد میں گفتگو ہوگی. پھر وہ واپس آتے ہیں. اور دوسری چیز میں بتا دوں، جہاں پہ یہ علامہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، جب وہ پہنچے واپس تو پھر یہ واقعہ جب بیان کیا تو اس کے اندر ایک اور پروف بھی انہوں نے کہا، پریکٹیکل پروف. راستے میں جو ہے انہوں نے کیراوینز کا دیکھا کہ کون مکہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے گنتی پہ بتایا، اور وہی پھر کیراوین آ کے پھر ایون مشرکین بھی حیران ہو گئے کہ کس طرح یہ جو ہے کیراوینز کو جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ تیسرے مرحلے میں واپس ایک وہ آ جائے. تو واہ واہ واہ، سید معاذ شاہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں اس کا تعارف اور اس کے مختلف آسمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اس کا بھی ذکر فرمایا، اور مشاہدات کا بھی ذکر فرمایا. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کریں گے سنا خان حضرات. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون
سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بس یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان صلی اللہ، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ، تو امیر لطف و عنایت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما
लगा तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, मज़हर शान जमाली, ऐ ख्वाजा बरदवाली, मुझे हश्र में काम आ जाए, मेरा ज़ौक़ सुखन आराई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। एक वक्फा है, वक्फे के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शान मेराज की इस खूबसूरत महफिल में, इस खूबसूरत तज़किरे में आपका और हमारा साथ है। क्यों ना हो कि बहुत बड़ा वाक़या, बहुत अजीम वाक़या, और मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बे करीम ने ऐसे पैगम्बर की उम्मत में हमें पैदा फरमाया कि जिनकी इतनी शानें हैं, शान वराउल वरा हैं, और ऐसा सफ़र अल्लाह ने आपको अता फरमाया जिसकी दुनिया में नज़ीर, तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। अच्छा, अब जैसा जहाँ तक गुफ्तगू पहुँची थी, मैं चाहता हूँ उससे आगे हम बढ़ें और मुफ्ती सुहेल अज़म जी साहब इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। वो सब सफ़र मेराज हुआ, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कुफ़ार मुशरिकीन ने इसको झुटलाया। मैं चाहता हूँ वो क्या मंजर था, उसको अपने अल्फाज में कुछ अपने मुताले की रोशनी में बयान फरमाइए। अच्छा, इससे पहले कुछ ज़रूरी गुफ्तगू मुझे ये करनी है जी कि झुटलाया क्यों था। जो लोग कहते हैं ना कि ये ख्वाब के आलम में हुआ, आलम ख्वाब में, अगर ख्वाब के आलम में ये होता, नींद के आलम में ये होता, तो ये मकाम इख्तिलाफ था ही नहीं, मकाम नज़ा ही नहीं था। वाह वाह, आपके सामने कोई कहे कि मैं ख्वाब में वहाँ गया, वहाँ गया, तो आप यही बोलोगे ना, पेश किया आपने, बहुत अच्छी तोजी है। वाह, आप यही कहोगे ना कि यार ख्वाब में देखा है ना, ख्वाब में देखा, उसको कोई वो नहीं करता, आप नोटिस कुछ भी नहीं नहीं करता। कहोगे जी। एतराज़ इसीलिए था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे वजूद लिबास बशरियत में तशरीफ़ ले गए थे, बेशक बेशक, यानी ये आलम बेदारी में हुआ है। दूसरी एक बात कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्यों पूछा, जैसे ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस कैसा है, कैसा है, ठीक है ना। और उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि जन्नत कैसी थी, जहन्नम कैसी थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस उन्होंने देखा हुआ था। आसमान का आलम क्या था। सही। ये एतराज़ है ना एक, जो ये कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेदारी के आलम में नहीं की मेराज, ख्वाब के आलम में की। वो कहते हैं कि उनको इतराज़ करना था, उस पर करते। बिल्कुल। तो ये क्यों कहा कि बैतुल मुक़द्दस कैसा था। तो यहाँ पर उलमा ने ये जवाब दिया है, मिसाल के तौर पर जी जी, मैं किसी मुल्क से होकर आता हूँ और आप उस मुल्क में जा चुके हैं, ठीक है ना। आपने कहा मुफ्ती साहब वो जगह देखी थी, वो जगह देखी थी, उसके हवाले से, हाँ, आप नहीं गए तो अब नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने बतौर एतराज़ बैतुल मुक़द्दस का नाम लिया कि वो तो ऊपर गए ही नहीं थे, जो देखा था उसके बारे में पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, जो देखा था उसके बारे में पूछा। अच्छी बात। जो नहीं देखा तो उनकी पूछने की मजाल ही नहीं थी, उनकी पूछने की सकत ही नहीं थी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए। अच्छा, बाज़ वक़्त मैं जाता हूँ कहीं पर, आप कहें कि मिसाल के तौर पर मस्जिद नबवी में, अगर आप डिटेल मुझसे पूछेंगे, मैं जाकर होकर आ गया कि वहाँ पर टाइलें कितनी थी, दरवाजे कितने थे, वहाँ खिड़कियाँ कितनी थी, तो हो सकता है कि मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैंने सरसरी निगाहों से देखा। लेकिन कुर्बान जाएं, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा, तो आका अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों के जरिए पूरी बैतुल मुक़द्दस को रख दिया। अल्लाह अल्लाह, कि महबूब देखते जाओ, बताते जाओ, जो पूछें बताओ। अल्लाह अल्लाह। और फिर यहाँ पर अब्दिही में कुरान करीम में अब्द कहीं पर भी मज़कूर है ना, वन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह, इसके अलावा जहाँ कहीं लफ्ज़ अब्द मज़कूर है उससे मुराद रूह अल जिस्म है, रूह मुराद नहीं है। अच्छा। ये भी इस बात की दलील है, जी जी, ये भी इस बात की दलील है कि आलम बेदारी में रूह अल जसद आपको जो है ये सारा वाक़या मुयस्सर आया। अच्छा, दूसरी बात अब्द, जी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसे कहते हैं, आप कहते हैं मुफ्ती साहब बंदे को कहते हैं, और किसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अब्द नहीं फरमाया, बिअब्दिही, 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 हाय हाय, ठीक है ना। अगर बा को हटा दें तो अब्दुहू बनता है,
तो उलमा इकबाल ने यही तो बात कही है कि अब्द दीगर, अब्दुहु चीजें दीगर। चीज दीगर, ये अब्द और अब्दुहु को एक ना समझना। अब्द और है, अब्दुहु और है। फर्क क्या है? ऊ सरापा इंतजार, जो फकत अब्द होता है ना उससे इंतजार रहता है। ई मुंतजर, जो अब्दुहु होता है उसका इंतजार किया जाता है। तबारकल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है ये बेनियाजी। कहीं ये जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अब्द की 3 अक़साम हैं। ये मैं मकाम मुस्तफ़ा बता रहा हूँ। जी जी जी। अब्द की 3 अक़साम हैं। एक होता है अब्द आबिक। इसका मतलब होता है कि यानी अपने मालिक का गुलाम तो है लेकिन ना फरमान मानता नहीं है, मालिक को मानता नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है अब्द रकीक, मालिक का गुलाम भी है, मानता भी है, कभी कभार इधर चला जाता है लेकिन मानता है। ठीक है। अच्छा, अब्द आबिक के बमंज़िला वो इंसान के जो गैर मुस्लिम है, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला के मानते नहीं हैं, कुफ्र करते हैं। अब्द रकीक आम मुसलमान, अल्लाह ताला के बंदे भी हैं, मानते भी हैं। एक होता है अब्द माज़ून, मालिक का वो गुलाम, यानी कहीं काम करने वाला वो नौकर कि जो इतना पुराना हो जाए, इतना ईमानदार हो और मालिक की नजरों का तारा बन जाए, यहाँ तक कि मालिक उसे हाथ से पकड़े मार्केट कि लोगों आज के बाद से इसका आना मेरा आना, आज के बाद से इसका लेन देन मेरा लेन देन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्द नहीं है, फकत अब्दुहु है, अब्द माज़ून है। अल्लाह ताला की तरफ से। देखा नहीं आपने, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फेंकी मट्टी कंकरियां आप अलैहिस्सलाम ने थी, रब ताला फरमाता है कि फेंकी तो आपने, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन फेंकने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस तरह और भी मिसाल, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, प्यारे तेरी इताअत मेरी इताअत है। इस तरह और भी मिसालें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा जब वापस तशरीफ लाए ना तो कुफ़ार को तो हुआ, मुनाफिकीन को भी हुआ। ये कैसे हो गया? आके उन्होंने एतराज़ किया, जिसके दिल में ईमान नहीं था एतराज़ किया, जिसके दिल में ईमान था। अच्छा, अबू जहल की इमामत में, उसकी सरगर्दी में सारे आ गए। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? भाई मौजिज़ा कहते उसे जो अकल में ना समाए, जो आजिज़ कर दे। आजिज़ किए तो वो बोल उठे। लेकिन यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे ना, आए अबू जहल ने कहा कि जी कोई ये कहे, कहा किसने कहा? कहा आपके नबी ने कहा। तो फरमाया कि इन्नी लउसद्दिक़ुहु बिअबअद मिन ज़ालिका, खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया तो मेरे नबी इससे मावरा भी कुछ फरमाते तो मैं उसकी भी तस्दीक करता। और यहाँ पर ये कहूँगा कि अकल जो है वो दुनिया वालों के लिए है, दुनिया के लिए है, लेकिन ये अकल जो है ना, ये अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का मामला आ जाए तो वहाँ इसको सरेंडर कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हमारी अकल से वरा है, मावरा है, तो उसे समझने के लिए आप अपनी जहन से ना, मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया। वाक़े मेराज की जो तौजी जो उन्होंने बयान फरमाई को कुफ़ार मुशरिकीन ने क्यों उसको झुटलाया, वजह यह है कि उन्होंने वहीं तक पूछा जहाँ तक जानते थे, उसके आगे अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। बार सूरत हम ये जानना चाहेंगे कि तवील तरीन सफ़र है और बहुत कलील मुद्दत में इसके इल्लतों और हिकमतों के हवाले से मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब कुछ बयान फरमाइए। सबसे पहली हिकमत तो ये है कि तवील तरीन सफ़र और कलील तरीन वक्त, ये इसमें सबसे पहली हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान महबूबी ज़ाहिर करना चाहता है। ये महबूब की शान महबूबी ज़ाहिर करना मकसूद है, ये बताना मकसूद है कि मेरा महबूब जाने कायनात है, रूह कायनात है। क्या आप वाक़या मेराज को देखें, सरकार अलैहिस्सलाम जिस जिस हिस्से से बाहर निकलते जा रहे हैं वहाँ वक्त जो है वो रुकता जा रहा है, वहाँ वक्त जो है वो थमता जा रहा है। तो क्या इकबाल ने कहा था, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है। वो नब्ज़े हस्ती रुकती गई, वो तपश महबूब करीम जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लेके जाते रहे, बाहर निकलते रहे, पीछे वक्त रुकता गया रुकता गया रुकता गया। तो वो जो वक्त थमा है तो इस वाक़या मेराज के ज़रिए महबूब की शान ज़ाहिर कर दी कि मेरा महबूब रूह कायनात है, मेरा महबूब जाने कायनात है। वो क्या आला हज़रत ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। दूसरा महबूब की ये शान जाहिर की कि देखें नूरियों का सरदार, बशर तो इंसान मिट्टी से बना हुआ है ना, खाक है, और खाक जो है वो खाक का मादा तो नीचे, फरिश्ते जो है नूर से बने हुए हैं, नूरी मखलूक है, और नूर का मादा तो ऊपर है। तो नूरी मलाइका के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन
अला नबीना वालिसलाम सिदरतुल मुंतहा, सिदरा से आगे जब प्यारे आका वालिसलाम अकेले, वहाँ जिब्रील अमीन रुक गए, वहाँ रुक गए कि पर जलेंगे, वो वहाँ रुक गए, उनकी हद आ गई। अब आगे महबूब करीम अकेले खिरामा खिरामा तशरीफ लेके जा रहे हैं। वो क्या आला हज़रत ने कहा, शान खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ताज़मी जैसे नर्म सी उड़ान है। कि सिदरा से ज़मीन तक का फासला पता नहीं कितने सालों का फासला है, लेकिन जिब्रील अमीन जब वहाँ से यहाँ है तो नर्म सी उड़ान है, ऐसे उड़ान भरे तो यहाँ ज़मीन पे आ जाते हैं। लेकिन वो इस तरह उड़ान भरने वाले नूरी मलाइका के सरदार भी, वो वहाँ जहाँ उनके पर जलते हैं, जहाँ उनकी हद आ जाती है, वहाँ उससे आगे महबूब करीम खिरामा खिरामा तशरीफ लेके जाते हैं। तो महबूब के खिराम का भी साथ नहीं दे सकते, यानी नूरी मलाइका की जो रफ्तार है वो रफ्तार जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ महबूब का खिराम शुरू होता है। शान खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ताज़मी जैसे नर्म सी एक उड़ान है। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो अल्लाह ने जाहिर की, साथ अपनी कुदरत भी जाहिर की कि मेरी कुदरत ये है कि मैं चाहूँ तो अपने महबूब को ये सदियों का सफ़र करा दूँ। वो ये सफ़र जो है वो अगर वैसे हिसाब लगाया जाए, जो हिसाब बयान हुआ है, आसमानों का जो फासला बयान हुआ है कि ज़मीन से आसमान का फासला 500 बरस, फिर एक आसमान का दूसरे आसमान से फासला 500 बरस, आगे फिर सिदरा, और फिर सिदरा से आगे फिर ये तो ला मकां, मकां से ला मकां में चले गए, मकां से ला मकां, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। अच्छा ये भी वादे कर दूं, बाद लोग यूं कह देते हैं कि वो ला मकां को मजाजन ला मकां कहते, मकान ला मकां को मजाजन ला मकां नहीं कहते, हकीकतन ला मकां कहते। यानी जहाँ मकान ख़त्म हो रहा है अब वहाँ मकान का तसव्वुर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ला मकां। वो कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह तो मकान है, ये जगह खत्म हो गई, वहाँ ला मकान है, जगह खत्म है, तो इसलिए ला मकान हकीकतन कहा जाता है, मजाजन नहीं कहा जाता। तो महबूब करीम को अल्लाह जो है वो बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस ले गया है, महबूब की शान भी जाहिर की है, अपनी कुदरत भी जाहिर की है, और इस तरफ भी इशारा किया है कि कायनात की अगर तस्खीर करना चाहो तो तस्खीर बंदे तस्खीर करना चाहो तो कर सकते हो। वो जो अभी आपने शेर पढ़ा था, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दो, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद ही हुआ, आगे उसके बाद ही जो आसमान की तरफ जो कमंद जो बुलंद करना जो सफ़र है वो उसके बाद ये एवोल्यूशन उसके बाद ही हुई है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मेराज के क्या कहने, ये जितने और मराहिल में एक इजमाली बात खाली ये कह दूं आखिरी, एक है आपके मेराज का ये मरहला कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना, चूँकि इसका जिक्र सराहतन कुरान मजीद में मौजूद है और ये कतियो सबूत भी है और कतियो दलाला भी है, इसलिए अगर कोई इसका मुतलकन इनकार कर दे तो ये इनकार करना कुफ्र है, बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। लेकिन इससे आगे का जो सफ़र है, आसमानों की जो सैर है, चूँकि ये अहादीस करीमा से साबित है, अखबार अहाद से साबित है, तो उसका इनकार करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ कोई उसका इनकार कर बैठे तो फिस्क का हुक्म तो लगाएंगे, लेकिन उसके कुफ्र का हुक्म नहीं लगाएंगे कि वो काफिर नहीं होगा, काफिर पहले मरहले के इनकार। ये बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, तारीखी हवाले के साथ भी और फ़िक़ही एक मसला भी मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया जो आम तौर पर लोगों के जहन में इबाहम होता है, सवालात होते हैं वाक़े मेराज के हवाले से। आपने जो फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने कदमैन मुबारक से खरामा खरामा चले जा रहे हैं, चूँकि जिब्रील अमीन ने भी एक हद तक साथ दिया, तो शाहाने ज़माना का निज़ाम अपनी जगह है, शाहाने ज़माना का निज़ाम अपनी जगह है, सरकार दो आलम का ग़ुलाम अपनी जगह है, सरकार दो आलम का ग़ुलाम अपनी जगह है, चलने को तो चलती है नसीमे सहरी भी, चलने को तो चलती है नसीमे सहरी भी, पर आपका अंदाज़े खिराम अपनी जगह है, पर आपका अंदाज़े खिराम, पर आपका अंदाज़े खिराम अपनी जगह है, पर आपका अंदाज़े खिराम। अच्छा, हमारे साथ सैयद माशा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, ये फरमाइएगा, ये बहुत बड़ा सफ़र, बहुत अजीम शख्सियत मेहमान और मेज़बान रब तबारक व तआला, और तोहफ़ा मिल रहा है नमाज का, तो नमाज के हवाले से मैं चाहूँगा कुछ इरशाद फरमाइएगा। इसकी अहमियत अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन भी फरमाया गया कि नमाज जो है मोमिनीन की मेराज है, नबी की मेराज तो सफ़र मेराज, तो जो मोमिनीन की मेराज है उस पर कुछ कलाम फरमाइएगा। बिल्कुल, आपने बहुत ऑब्वियसली इसका जो की एक जो इवेंट हुआ था जो मुसलमानों के लिए कि आज तक हमारा असल से समझ लें कि इसरा मिराज का रिश्ता है तो इन नमाज़ों के ज़रिए है। तो आप अगर इस तरह से सोचें जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक रिश्ता उस इस वाक़या के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو اس میں یہ آف کورس واقعہ یہ تھا کہ جس کے اندر 50 نمازوں کا ایک وہ نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب واپس وہ لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کہ 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا نہیں، آپ ذرا واپس جائیں اور اس کو عام کم کرائیں. تو جاتے جاتے 5 نمازیں اور 5 نمازیں اور 5 نمازیں اور کرتے کرتے 5 نمازیں لگی. اس حد تک بھی اگر نہیں کر سکتے ہم انسان، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز ہر دن میں ادا نہیں کر سکتے. یہ تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں. دوسرا ایک خاص جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرحلہ تھا وہاں پہ جو ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کی ایک حکمت ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام براق سے بٹھا رہے تھے ان کو معراج کی طرف، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پیش کیا ان کو 3 جو ہے پینے کے لیے، ایک پانی کا انہوں نے ایک ویسل دیا، ایک شراب کا دیا اور ایک دودھ کا دیا، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی جو ہے وہ چنا، جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فطرہ آپ نے جو چوز کیا کہ وہی جو جائے. تو فطرت میں اگر ہم اس چیز کو گئے کہ جب بھی ہم دودھ بھی پئیں تو اس لحاظ سے یہ بھی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے یہ ڈرنک سلیکٹ کیا، یہ اپنی امت کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب ہم نیت باندھتے ہیں ایک چیز کے، اسی اسراء معراج کے ساتھ اس کا ابھی بھی رشتہ قائم ہے مسلمانوں کا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیت صحیح طریقے سے باندھیں اس رات کو، اور اس طرح سے آج بھی وہ نمازیں پڑھیں اور یاد کریں کہ اسی دور پہ تھا. اور وہ دودھ بھی جب پئیں تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے چلا. سبحان اللہ. اچھا، نماز سے جو تبدیلیاں انسان میں واقع ہوتی ہیں، چونکہ واقع معراج کا ہے سلسلہ، تو جو تبدیلیاں انسان میں ایک مثبت چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ٹائم کی پنکچولیٹی آتی، کیا کیا چیز میں چاہتا ہوں اس کے فوائد بھی کچھ. دیکھیں وہ نماز کے اندر آف کورس پہلے مرحلے میں جب وہ آتا ہے تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب وقت آئے اس کا اول وقت ہے، اس وقت نماز ادا کی جائے. نماز کے پابند، اگین میں نے کہا ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ایک 5 وقت کی نماز دن میں نہیں ادا کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا 5 مین پلرس. اور ایسے نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے کوئی نمازوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، نماز پہلے بھی تھی. اس کے اندر کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دور میں جو ہے 3 وقت کی نماز ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ واقعے کے بعد ایک ہماری ایک خاص ایک مسلمان اس امت کے لیے ہے 5 وقت کا ایک خاص ہوا. اور اس کے لیے یہ ایک اور چیز بھی جو میں ایڈ کروں کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نماز پڑھنے کے جو پرانے جو قوم تھے، پرانے جو میسیجز تھے جو ڈفرینٹ نبی لے کے آئے تھے، خاص مخصوص جگہ کا انہوں نے نماز کا کہا ہے کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں نماز یہاں نہیں. لیکن ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ مسجد میں بھی کہیں بھی، اور یہ ایک ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اس امت کی. تو نماز کو مس کرنا کہیں بھی کوئی بھی صورتحال میں آپ کو ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے اتنی جگہ، اتنی طویل جو ہے سنت میں جگہ دی جاتی ہے کہ کہاں عزت ہے. پانی بھی نہیں ہے تو پھر وہ بھی ایک راستہ جو ہے تیمم کا بھی ہے. تو آپ کو کیا اور چاہیے؟ تو اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کا جتنا انہوں نے ہم سے کہا گیا اتنا ادا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ بھی، کیونکہ ڈیزرونگ تو اچھا خاصا ہے. جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے جو کچھ بھی پیش کریں گے وہ بھی کافی نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، زیادہ اور کرنا. یہ بہت اچھا پیغام بھی چلا گیا شان معراج میں کہ جہاں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے نماز قرار دیا گیا ہے اس کا بھی ذکر کریں. اور اس کے حوالے سے بھی سید معاذ شاہ صاحب نے بہت عمدہ کلمات سے نوازا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے شان معراج میں. آج تذکرہ معراج ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کا بھی سلسلہ ہے، اور کلام بھی وہ شامل ہو رہے ہیں جو معراج سے متعلق ہیں. تو آئیے ایک ایسا ہی کلام جس کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم ہمارے چاروں ثناخواں مل کر پیش کریں گے. بسم اللہ. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ.
یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوہ حق نما یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوہ حق نما کہ جہان سارا چمک اٹھا کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف دجا بجمالہ کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف دجا بجمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہماہنگی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہماہنگی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمالہ کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمالہ وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ چشم کرم ہوا وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ چشم کرم ہوا یہ قرآن پاک ہے برملا یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی ہاں میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ربائی ہے اس کا پہلا ہی جو مصرع لے لیں بلغ العلا بکمالہ یہ واقعہ معراج کی طرف ہماری جو ہے توجہ مرکوز کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سفر معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی فرمائے. اس سفر میں یہ جو ایک حصہ ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا روشنی ڈالیں. رات کے قلیل حصے میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا. اصل میں دیکھا جائے کہ یہ واقعہ معراج ایک واقعہ ہے لیکن اس میں قدم قدم پر معراجیں ہیں. قدم قدم پر دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی آ کر تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کی امامت فرمانا یہ عالم بشریت کی معراج تھی. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ عالم روحانیت کی معراج تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا اور شرف ہم کلامی بھی ہونا اور اللہ رب العالمین کا اپنا دیدار بھی عطا فرمانا یہ مقام محمدیت کی معراج تھی. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنت اور دوزخ کی جو بات ہے نا تو جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا جس سے مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. جب اپنی کھیتی کاٹ چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا دیتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں جن کی نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اچھا اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنی تو دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے مؤذن بلال ہے. آپ کے مؤذن بلال ہے. جب واپس تشریف لائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ اس واقعے کا کون سا کام کرتے ہو؟ اور اس کی یا رسول اللہ کچھ اور کام نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو اس میں خاص طور پر سود خوروں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے، اور اسی طریقے سے بدکار مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خطباء کو دیکھا کہ جو لوگوں کو خطابت کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی ان خواتین کو جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی بے لباس کہلائیں، یعنی ایسا لباس پہنا کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ کپڑا نہ پہننا ہوا، جیسے تنگ اور چست لباس پہننا کہ جس سے اعضاء کی حیت واضح ہو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم میں خواتین کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھیں۔ جب دریافت فرمایا تو فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہیں۔ تو جہاں پر واقع معراج ہمیں اتنے اسباق دیتا ہے تو وہاں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جنت، آخری روایت عرض کر رہا ہوں، ایک بڑی میٹھی مسحور کن آواز سنی، ٹھنڈی ہوائیں دیکھی یعنی محسوس فرمائی، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ جنت کی آواز ہے۔ کہا یہ کیا بات کر رہی ہے؟ کہا کہ اپنے رب تعالیٰ سے پوچھ رہی ہے کہ مولا تو اپنا وعدہ پورا فرما، تو نے مجھ میں سونا چاندی رکھا، دودھ شہد یہ تمام چیزیں رکھیں، ساری نعمتیں رکھیں، اب میں اپنے اندر آنے والوں کی منتظر ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنت، بات یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے گا، میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا اور میرے برابر کسی کو نہیں سمجھے گا، تو میرا وعدہ ہے، میں وعدہ نہیں توڑوں گا، میرا وعدہ ہے کہ انہیں تجھ میں داخل فرماؤں گا۔ تو جو جنتی کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے، جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز، بلکہ روایت کیا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام کی معراج وہ تھی نا، ہماری معراج یہ کہ ہم اپنا سر سجدے میں لے کر جائیں آقا علیہ السلام کی اتباع میں، تو انشاءاللہ یہ ہماری معراج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آتا، یہ ایک انسانی ایک ہماری زندگی کا اصول ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ لیکن یہ واقعہ معراج جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر بھی جا رہے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں، جانا بھی ایک معجزہ، لوٹ کر آنا بھی ایک معجزہ۔ اس پر کیا کلام فرمائیے؟ دیکھیں واقعی صحیح بات ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا جانا بھی معجزہ ہے، حضور کا آنا بھی معجزہ ہے، اور میں یہ کہوں گا آتے جاتے رہنا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضور جو ہے وہ صرف ایک بار نہیں آئے گئے نا، ایک بار پہلے ایک بار جب حضور گئے ہیں، جانے کے بعد وہ جب موسیٰ علیہ السلام جب بار بار عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ تخفیف کرائیے، تو حضور بار بار جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بار بار آنا جانا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ جاتے یہ آتے یہ اسی لیے فرمایا نا کہ استمرار ہے، ایک بار کا واقعہ نہیں، یہ تعدد ہے، یعنی ایک بار بھی اگر جائیں کمال ہے اور ایک بار بھی آئیں تو بھی کمال ہے، لیکن یہاں تو ایک سے زائد بار جانا بھی ہے اور ایک سے زائد بار آنا بھی ہے۔ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ کیا شان ہے پیارے آقا مولا علیہ السلام کی۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ انسان کو کوئی اچھی چیز مل جائے یا اچھی جگہ چلا جائے تو اب واپس کم تر جگہ انسان جانا پسند نہیں کرتا اور نہیں جاتا۔ تو میں سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور جان عالم علیہ السلام اس عالم سے باہر تشریف لے گئے، وہاں جگہ کا اطلاق تو نہیں ہے، حضور جہاں اللہ کی حضور حاضر ہوئے وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، مقصود حقیقی ہے، حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور ایسے تشریف لے کر گئے کہ قاب قوسین او ادنا، وہ منزل۔ اب اس سے جو ہے وہ نیچے واپس آنا، یہ اصحاب تمکین کے حضور سردار ہیں، یہ حضور کے کمال ضبط پہ دلالت کرتا ہے۔ اپنے محبوب سے جدائی کو برداشت کرنا
فرمایا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، محبوب سے جدائی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضور کا محب ہے، اللہ حضور کا محبوب بھی ہے، ساری کائنات کا محبوب ہے، محبوب حقیقی ہے، حضور کا محبوب بھی ہے۔ تو محبوب سے حضور کی ظاہری جدائی، حقیقی جدائی تو خیر وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو محبوب کا قلب ملا ہوا ہے اپنے مالک و مولا کے ساتھ، وہ ان کا قلب تو اس سے غافل کبھی ہوا ہی نہیں۔ لیکن یہ جو ظاہری ہے، ظاہری جدائی بھی گھراں ہوتی ہے نا، لیکن یہ محبوب چونکہ کمال ضبط رکھتے ہیں، اس خالق و مالک نے آپ کے اندر کمال ضبط پیدا فرمایا ہے، تو آپ کا کمال ضبط یہ بھی اصحاب تمکین کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے جو ہے وہ آپ کا آنا یہ کمال پہ دلالت کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کہ وہاں سے نیچے آنا، روحانی اعتبار سے بھی وہاں سے نیچے آنا، تنزل فرمانا، اخروی اعتبار سے بھی وہاں سے تنزل فرمانا، اپنے خالق و مالک کی توجہ پر، اور پھر مالک کا دیدار کرنا، اور ایسا دیدار کرنا کہ جو رب ہے وہ خود داد دے رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی نہ حد سے بڑی، یہ داد خالق کائنات دے رہا ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی تو موسیٰ علیہ السلام، خرہ موسیٰ سائی کا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غش کھا گئے تھے، پہاڑ پہ تجلی تھی، لیکن یہاں جو ہے محبوب نے دیکھا، بے حجاب دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، ہے فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا، مرشد کامل نے میرے دی ہے کیا ستھری مثال، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غدال، ہے فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آخر میں میسج لیں گے، سید معاذ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے ویورز کو جو میسج دیں گے آج شان معراج کے حوالے سے، جناب شاہ صاحب۔ آئی تھنک یہ جو ایک سب سے بڑی بات ہے، علامہ کا بہت ذکر ہے، علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال ایک اور چیز کہتے ہیں اس اسراء المعراج کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں، اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہی ہے خاتم النبوت کا نشانی، کہ آپ یہ سارے واقعات دیتے ہوئے واپس آپ رحمت للعالمین، آپ واپس آ کے جو ہے یہ پیش کیا گیا ہمیں۔ تو یہ ایک ایسی، ابھی آپ کو غور و فکر کریں، دس از سم تھنگ فار اس ٹو ریفلیکٹ آن، اس رات کا کہ خاص جو ہے ان کے ریٹرن، اور جو میں اگین وہ کہہ رہا ہوں، وہ جو بات جو کہی گئی سدرۃ المنتہا کے بٹوین اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے، وہ ایک چیز ہے آج تک ہمارے پاس۔ تو اس لیے ہمیں اس کو خاص اس نیت سے اگر پڑھیں نماز، کہ یہ وہ ایک چیز ہے جو اس پردے کے اندر اللہ اور اس کے نبی نے یہ وہاں پہ نزول ہوا ہے، ہمیں تو یو کین انڈرسٹینڈ اس کی امپورٹنس۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی ہمارے مہمانان گرامی کا اور چاروں ثنا خانان مصطفیٰ کا۔ علماء حضرات موجود ہیں، صاحبان ذوق ہے۔ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے، روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے، دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے، دیدائے قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، دیدائے قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، قاب قوسین ہے کیا، قرب کی منزل کیا ہے، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا، کہکشاں تیری بدولت، کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے، اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید۔ اس سے پہلے وہ شعر میں پڑھ دوں کہ ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے، اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید، زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے، مہ کامل کیا ہے۔ آخر میں قصیدہ معراج شریف پیش کریں گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مارکۃ العرق قصیدہ پیش کریں گے ہمارے چاروں ثنا خانان مصطفیٰ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا، دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا، وہ سرور کشور رسالت
رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرعنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو طلبوں کا ان کے دوور، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر و خاک ان کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے، مہکتے گل بن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بڑے محمد غریب و احمد غریب سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر،
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے میرے محمد پیارے چلے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے